دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک یونیورسٹی کی نوجوان لڑکی کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کر سکے۔ دوستو یہ کہانی شام کے شہر دمشق میں پیش آئی۔ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی روزانہ اکیلی یونیورسٹی جاتی تھی۔ اسی یونیورسٹی میں اس کا والد ایک ڈپارٹمنٹ کا انچارج تھا۔ ایک دن چھٹی کے فوراً بعد اچانک بادل گرجنے لگے اور زوردار بارش ہونے لگی۔ ہر کوئی جائے پناہ کی تلاش میں دوڑ رہا تھا۔ سردی کی شدت بڑھنے لگی اور آسمان سے گرنے والے اولے لوگوں کے سروں پہ برسنے لگے۔ یہ لڑکی بھی یونیورسٹی سے نکلی اور جائے پناہ کی تلاش میں دوڑنے لگی۔ اس کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے پناہ کہاں ملے گی۔ جب بارش تیز ہوئی تو اس نے ایک دروازہ بجایا۔ گھر میں موجود لڑکا باہر نکلا اور اسے اندر لے آیا اور بارش تھمنے تک اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دی۔ تو دوستو دونوں کا آپس میں تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ لڑکا بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ یہاں وہ خود زیر تعلیم ہے اور اس شہر میں اکیلا رہتا ہے، اور ایک کمرہ، برآمدہ اور باتھ روم اس کا کل گھر تھا۔ نوجوان نے اپنے کمرے میں آرام کرنے کو کہا اور اس کے پاس ہیٹر رکھ دیا اور کہا کہ کمرہ جب گرم ہو جائے تو وہ ہیٹر نکال لے۔ تھوڑی دیر لڑکی بستر پر بیٹھی کامتی رہی اور اچانک اسے نیند آ گئی۔ یہ بستر پر گر گئی۔ نوجوان ہیٹر لینے کمرے میں داخل ہوا تو اسے یہ بستر پر سوئی ہوئی لڑکی جنت کی حور کی سردار لگی۔ وہ ہیٹر لیتے ہی فوراً کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن شیطان جو کہ اسے گمراہ کرنے کے موقع کی تلاش میں تھا اسے وسوسے دینے لگا۔ اس کے ذہن میں لڑکی کی تصویر خوبصورت بنا کر دکھانے لگا۔ تھوڑی دیر میں لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس نے اپنے آپ کو بستر پر لیٹا ہوا پایا تو ہڑبڑا کر اٹھ گئی اور گھبراہٹ کے عالم میں بے تحاشا باہر کی طرف دوڑنے لگی۔ اس نے برآمدے میں اسی نوجوان کو بے ہوش پایا اور انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں گھر کی طرف دوڑنے لگی اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچ کر باپ کی گود میں سر رکھ دیا، جو کہ پوری رات اسے شہر کے ہر کونے میں تلاش کرتا رہا تھا۔ دوستو اس نے باپ کو تمام واقعات منو ان سنا دیے اور اسے قسم کھا کر کہا کہ میں نہیں جانتی کہ جس عرصے میں میری آنکھ لگی کیا ہوا، میرے ساتھ کیا کیا گیا، کچھ نہیں پتا۔ اس کا باپ انتہائی غصے کے عالم میں اٹھا اور یونیورسٹی پہنچ گیا اور اسی دن غیر حاضر ہونے والے طالبہ کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ ایک لڑکا شہر سے باہر گیا ہے اور ایک بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہے۔ باپ ہسپتال پہنچ گیا تو اس نوجوان کی تلاش کرے اور اس سے اپنی بیٹی کا انتقام لے۔ ہسپتال میں اس کی تلاش کے بعد جب اس کے کمرے میں پہنچا تو اسے اس حالت میں پایا کہ اس کے دونوں ہاتھ کی انگلیاں پٹیوں سے باندھی ہوئی تھیں۔ اس نے ڈاکٹر سے اس مریض کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ جب یہ ہمارے پاس لایا گیا تو اس کے دونوں ہاتھ جلے ہوئے تھے۔ باپ نے نوجوان سے کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ باپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا اور وہ بولا کہ ایک لڑکی کل رات بارش سے بچتی ہوئی میرے پاس پناہ لینے کے لیے آئی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں پناہ تو دے دی، لیکن شیطان مجھے اس کے بارے میں پھسلانے لگا تو میں اس کے کمرے میں ہیٹر لینے کے بہانے داخل ہوا اور وہ سوئی ہوئی لڑکی مجھے جنت کی حور لگی۔ میں فوراً باہر نکل آیا، لیکن شیطان مجھے مسلسل اس کے بارے میں پھسلاتا رہا اور غلط خیالات میرے ذہن میں آتے رہے۔ تو جب بھی شیطان مجھے برائی پر اکساتا ہے تو میں اپنی انگلیاں آگ میں جلا دیتا ہوں تاکہ جہنم کی آگ اور اس کے عذاب کو یاد کروں اور اپنے نفس کو برائی سے باز رکھوں، یہاں تک کہ میری ساری انگلیاں جل گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ہسپتال کیسے پہنچا۔ یہ بات سن کر باپ بہت حیران ہوا اور بلند آواز سے چلایا، اے لوگو گواہ رہو، میں نے اس پاک سیرت لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا ذکر۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو اس لڑکی کی عزت محفوظ نہ رہ سکتی۔ جو بھی لڑکا یا لڑکی ناجائز تعلق قائم کرتے ہیں یا غیر شرعی دوستیاں اور محبت کرتے ہیں تو وہ اپنے اس برے فعل کو چھپانے کی حتم المکان کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ والدین ان کے ان کاموں سے بے خبر رہیں، حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ ان کے ہر فعل سے باخبر ہے، پھر بھی ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں ہے؟
کیونکہ والدین نے بچپن سے ان کے دل اور دماغ میں اللہ کی خوف کے بجائے اپنا ذاتی خوف اور رعب اور دبدبہ اور سزا کا ڈر ہی بٹھایا ہوتا ہے، اسی لیے آج وہ اللہ سے بے پرواہ ہو کر والدین سے چھپ کر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو دوستو، ایسے والدین ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت خوف خدا پر کی اور ان کی اولاد نے بھی ہمیشہ برائی سے اپنے آپ کو باز رکھا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ایک سچی کہانی کہ ایک یونیورسٹی میں پڑھتی لڑکی کی کہانی تھی، جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ ہمارے لیے اس میں اخلاقی سبق یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی نظروں کو بری نظروں سے پاک رکھیں اور دوسروں کی عزت کریں اور برے خیالات سے اپنے مائنڈ کو پاک رکھیں۔ تو دوستو، امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اور نیکسٹ آنے والی ویڈیو کس ٹاپک پہ دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ ویڈیو اسپیشلی آپ کے لیے تیار کریں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔